آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے شان حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا وصال مبارک 21 محرم الحرام کو ہے یا 20 کو، اس حوالے سے آج چند گھڑیاں عاشق صادق سید المؤذنین سلطان العاشقین حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں رب العالمین مولا نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یشری نفسہ، جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مستند تفسیروں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آپ ہجرت فرما رہے تھے، مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں جو دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے بھی تیر پھر نکالے اور ترکش نکالا اور فرمایا خیال کرنا جب تک یہ سارے تیر چلا نہیں لوں گا نا، میں رکوں گا نہیں، اور تیروں کے بعد میرے پاس تلوار بھی ہے، محمد کا غلام تلوار بھی چلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تلوار بھی چلے گی، خیال کر۔ تو ایک صورت یہ ہے، اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے نا، مال کی، میرا مال جو مکے میں رہ گیا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں میرا کتنا مال کہاں پڑا ہے، کتنا مال کہاں پڑا ہے۔ فرمایا اٹھا لو اور مجھے جانے دو، کیونکہ میں جس راستے کا مسافر ہوں اسے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کی راہ میں جو چل پڑتے ہیں پھر اللہ ان کو منزل اور مقصود ضرور عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہاری یہ دھمکیاں، تمہارا میرا راستہ روکنا، یہ مجھے نہیں روک سکتا۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ظلم و ستم سے نہیں ڈرتے، وہ محبوب کی محبوبیت میں گم ہو جاتے ہیں۔ محبوب کے عشق میں فنا ہونے والے لوگ تھے صحابہ کرام۔ تو انہی ہستیوں میں سے جنہوں نے اپنی جان کا سودا کیا، انہی میں حضرت بلال کی ذات ہے۔ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو دل عطا فرمائے۔ میرے سامنے اس وقت کافی سارے دل موجود ہیں۔ ہر دل میں کسی نہ کسی چیز کا پیار ضرور ہوتا ہے۔ وہ عام ہے، کسی دل میں دنیا کی محبت، تو کسی دل میں دین کا پیار، کسی دل میں اولاد کا پیار، جاہ و جلال کا پیار، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ لیکن کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں، لیکن محمد کی محبت بندے کو آباد کر دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کچھ محبتیں دل کو سیاہ کر دیتی ہیں، اور کچھ محبتیں دل کو روشن اور منور کر دیتی ہیں۔ تو جس عاشق صادق کا ذکر خیر کر رہا ہوں وہ انہی میں سے ہے جن کا دل روشن ہوا۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی کہا تھا نا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اب رومی سے مراد اس وقت روم کا جو بادشاہ تھا حضرت بلال کے دور میں، اب اس کا نام میں اور آپ نہیں جانتے۔ ایسا ہے کہ نہیں کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے اس وقت روم کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نہیں کوئی جانتا۔ لیکن روم کے بادشاہ کی تو کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن آج منبر و محراب پہ سرکار کے غلام کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو عشق بلال
یہ ضرب المثل ہے۔ ضرب المثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج بھی اگر عشق کی مثال دی جاتی ہے نا، وہ بلال کے عشق کی مثال دی جاتی ہے کہ عاشق ہو تو بلال جیسا ہو، جس نے مارے کھائیں، ظلم سب کچھ برداشت کیا لیکن سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں آج تھوڑا سا اسی کا ہی تذکرہ خیر کرنا چاہتا ہوں۔ مکے کا شہر ہے، مصطفیٰ خرامے چل رہے ہیں، بولتے ہیں سبحان اللہ۔ سرکار خرامے چل رہے ہیں، حویلی آتی ہے مکے کی گلی کے اندر، وہ حویلی ہے امیہ بن خلف کی، رات کا ٹائم ہے، وہاں حویلی کے اندر سے رونے کی آواز باہر آ رہی ہے، لیکن قربان جو اپنے محبوب پر، وہ اپنوں کا بھی غم کھاتے ہیں، پرایوں کا بھی غم کھاتے ہیں۔ سرکار رک جاتے ہیں اس حویلی کے سامنے، سرکار نے آواز دی تو غلام عرض کرتا ہے کہ جی میں رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہ فرمایا کہ میں امیہ بن خلف کا غلام ہوں، دن بھر میں نے کام کیا ہے، سارا دن میں کام کرتا رہا ہوں، اب اس نے کیا کیا ہے، ایک گندم کی بوری لے کے رکھ دی ہے میرے سامنے دانوں کی، اور اس نے کہا ہے کہ یہ پیسنی ہے اور صبح جو ہے مجھے اس کا آٹا چاہیے۔ اس وقت عرب میں جو حالت تھی وہ غلاموں کا احساس نہیں تھا۔ یا رسول اللہ سارے دن دا تھکیا آ رہا ہاں، اے میرے کو پیسی نہیں جانی تے صبح میں سزا ملنی ہے، قربان جاواں کملی والے آقا تیری شان تو۔ فرمایا اے بلال پریشان کیوں ہو گیا، تیرا کام محمد عربی کر دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آرام کر تے سرکار جس کام نو ہاتھ لا دین پھر دیر تے لگ دی کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے ید اللہ والے ہاتھوں سے چکی چلائی بلال کی، اور جب کام ہو گیا نا پورا، سرکار نے فرمایا اب بلال مجھے اجازت، تیرا کام ہو گیا، سو جا، اب تیرا کام ہو گیا، اب سو جا، آرام کر، تھکا ہوا ہے سارے دن کا۔ لیکن ہن بلال سوندا ہے تے نیند نہیں آتی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب بلال سونے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیند، کروٹیں بدل رہا ہے لیکن نیند نہیں ہوندی۔ میں بزرگوں نے سوال کیتا، مورخین نے لکھا ہے کہ بلال پہلے سونے کے لیے تیار بیٹھا تھا، کہتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے، تھکا ہارا ہوں، کام کرنے، کام ہو گیا ہے بلال کا، لیکن بلال کو نیند نہیں آتی۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے عشق کی چنگاری جو لگ گئی تھی، عشق کی چنگاری جو لگ گئی تھی، اگر آپ ذوق کا مظاہرہ فرمائیں تو میں یہ بات سلطان العارفین کے منہ سے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلطان صاحب نے یہ ترجمہ فرمایا عشق ماہی دے اگا لائی، اور نیند نہیں پیوندی بلال نو، کیوں نہیں پیوندی؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں چنگاری لگ گئی۔ حضور پتھر دے اندر اگ موجود ہوندی ہے، لیکن اگ لگ دی ادوں ہے جدو پتھر تے پتھر ماریا جاندہ ہے، ضرب لگ دی ہے، اگ لگ جاندی۔ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ضرب لگی ہے، اگ لگی ہے بلال نے من دے اندر بھمبڑ پھڑکے نے، بلال نو نیند نہیں پیوندی۔ عارفہ دے سلطان نے دے جواب دیتا، فرمایا عشق ماہی دے اے اگا لایا، اینا لگیاں نو کون بجھاوے، سونا نا سمے نا سومن دے، اس کی بات کر رہا ہوں، نا سمے نا سومن دے، اتے سٹیاں یار
جگاوے میں قربان اس عشق دی باہوں جڑا وچھڑے یار ملاوے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ نیند نہیں پیوں دی نیند نہیں آئی بلال نو میں پوچھیا بلال نیندر کیوں نہیں آئی جواب ہوندہ ہے نیندر کیویں آوے ہن من دے اندر عشق دی دولت آ گئی ہے میں سوچدا پیا واں کدوں صبح ہوے گی کدوں دن چڑھے گا کدوں صبح ہوے گی میں اپنے محبوب دا دیدار کرانگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے رات گزاری دن ہویا آپ دا تعلق سی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نال یاری سی دوستی سی حضرت بلال عاشقاں دی یاری عاشقاں نالی عاشقوں کی دوستی عاشقوں کے ساتھ ہوتی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت بڑے عاشق مصطفیٰ نے اسلام دا پہلا شہید حضرت عمار بن یاسر ہے حضرت عمار بن یاسر دے نال ملاقات ہوندی ہے گلاں باتاں کر دینے گل گل دے وچ بلال کہندا ہے یارا محبوب بڑا سونا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو جناب والا گل گھما پھرا کے سرکار تے لے ہوندے نے ہیں جی دوست نے ایک دن کافرہ نے حضرت عمار تے ظلم کیتا ہے عمار ابن یاسر تے ظلم کیتا ہے حضرت بلال پہنچے نے عمار کو فرمایا اے عمار انہا کافرہ نے ظلم کیوں کیتا ہے فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے تینوں خبر نہیں فرمایا نہیں میں نو دس تیرے تے ظلم کیوں ہویا ہے فرمایا میرا جرم انہا ہی ہے کہ میں ایک نو مننا فرمایا میں وحدہ لا شریک دی عبادت کرنا وا میں ہر بوئے تے اپنا سر نہیں نواندہ وا فرمایا انہا دے سینکڑے خدا نے 100 دی تعداد تو بھی زیادہ انہا دے خدا نے کسے نو لات کہیں دینے کسے نو منات کہیں دینے کسے نو عزا کہیں دینے حضرت بلال نے فرمایا اے عمار اے جو کہیں دینے کہ ساڑھا فلانا کم فلانا کردہ ہے فلانا خدا فلانا کم کردہ ہے بارشاں دین والا ہو رہا ہے پتر دین والا ہو رہا ہے جناب والا فلان کرن والا ہو رہا ہے تے تو کہنا ایک کوئی ہے تینوں کہنے دسے آج توجہ نہیں فرمائی تو سیوچی بول فرمایا اے عمار تو جو کہنا ہے میرا ایک خدا ہے اے عمار دس تینوں کہنے دسے آئے سارے کم ایکو پیا کردہ ہے اے عمار دس وہ ایک دسن والا کون ہے دا مخبر کون ہے عمار دا جواب سنو تے مچل جاؤ گے عمار نے آکھیا میں نو انہیں دسے آئے جنہیں تیری چکی چلا کے تیرا کم کیتا ہے فرمایا میں نو سے ذات نے دسے آئے جنہیں تیرے جناب والا کم کیتے نے چکی چلائی ہے حضرت بلال دی اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے فرمایا اگر انہیں فرمایا ہے تے سچ فرمایا ہے فرمایا اگر اس ہستی نے فرمایا ہے تے سچ فرمایا ہے اے دے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہو سکدا اے دے اندر کوئی مغالطہ تے غلطی نہیں ہو سکدی فرمایا اے عمار تو گواہ ہو جا اگر تو اس دا غلام بن گیا ہے تو گواہ ہو جا اے بلال بھی اس ذات دا غلام بن گیا فرمایا اے بھی اولا دیوانہ بن گیا ہے میں کلمہ پہ پڑھنا ماں حضرت عمار دے سامنے جدوں حضرت بلال نے کلمہ پڑھے آئے بلال حبشی نے کلمہ پڑھے آئے ابو جہل کافران دا آئی جی او کن لا کے سندہ پہ آئے کہ دو گلنا باتاں کرن والے یار سنگی ایک دوجے نال گلنا پہ کر دینے تے بلال دی جدوں اے گل ابو جہل نے سنی ہے انہیں جنابے جا کے پہلے ڈیرے تے پہنچے آئے امیہ دے ڈیرے تے جا کے کہندہ اے امیہ ہون ساڑی گل ساڑے غلام بھی نہیں منن گے
ساڑی گل ساڑے غلام بھی نہیں منن گے. انہیں کہ کی ہویا ہے؟ خیر تے ہے. فرمایا تیرا غلام ہے وہ بھی کلمہ پڑھ بیٹھا ہے مسلمانہ دے نبی دا. فرمایا وہ بھی کلمہ پڑھ بیٹھا ہے. ہن ساڑی گل ساڑے غلام بھی نہیں منن گے. حالانکہ او دور ہے او دور ہے جناب والا ظلم و ستم کیتا جاندہ سی غلام تے. انہیں آکے تے گل ہی کوئی نہیں تے 2 منٹ دی گل ہے. بلال کلمہ کیویں نہ چھڑے. انہوں پتہ نہیں ہے امیہ بن خلف کون. انہیں آکے پھر پتہ تینوں ہونا چاہیے وہ تیرا نہیں رہا وہ میرا نہیں رہا وہ آقا دا بن گیا. امیہ نے عباش نوجوان منڈے لوفر لفنگے بلا لے کافر بلا لے ظلم و تشدد کرنے واسطے. انہیں آکھے انہا تنہوں پیسہ دیواں گا کرائے دے بندے کرائے دے بھی ہوندے آئے. انہیں پیسے دے کے حضرت بلال دے بارے کیا اے دے گل دے اندر پٹا پا لیو انہوں گھسیٹو مکہ دی گلیاں دے اندر اے دے ظلم و تشدد کرو. او نوجوان عباش قسم دے نوجوان انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو گھسیٹنا شروع کر دیتا. مکہ دی گلیاں دے اندر حضرت بلال نو گھسیٹیا جا رہے آئے گھسیٹیا جا رہے آئے. لیکن بلال کہیں دینے آہد آہد آہد. حضرت بلال دی زبان تے ایک ہی کلمہ جاری ہے آہد آہد آہد. او اکوئی ہے او اکوئی. حضرت بلال نے کوئی گل نہیں سنی. امیہ کہندہ نوجوانوں بولا کہ سناؤ کوئی اثر ہویا ہے کہ نہیں ہویا. نوجوانوں نے کہا اسی بھی اخیر کیتی ہے لیکن انہیں بھی اخیر کیتی ہے. اسی ظلم دی اخیر کیتی ہے تے سامنے والا جڑا تیرا کالے رنگ دا جوان حبشی ہے انہیں بھی اخیر کیتی ہے. اسی چون ظلم زیادہ کر دے سی اتنا ہی اچھی کہندہ سی آہد آہد. انہیں آکھی اچھا نہیں من رہے نہ کہ نہیں من رہا. انہیں آکھی آگ جلائی جائے انگارے تیار کیتے جان. آگ جلائی گئی تیار ہو گئے انگارے. انہیں آکھے نوجوانوں پھڑ کے لٹا دیو پھڑ کے لٹا دیو. اے دیوتے وزنی پتھر رکھ دیو. وزنی پتھر رکھ کے جناب والو دیوتے پتھر دے اوپر تھلے اگ ہے اتے بلال ہے اوپر پتھر ہے او دے اوپر امیہ دا قدم ہے. امیہ پیر رکھ کے کہیں دے کلمہ چھڑنا یا نہیں چھڑنا. انہیں آکے مرتے سکدا ہے لیکن کلمہ نہیں چھڑ سکدا. اے ظلم و ستم دی داستانہ محبوب دی بارگاہ بیان پیاں دیاں نے. سونے اے بلال توڑا کلمہ پڑھ بیٹھا ہے او دے آقا نو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان ہو گیا ہے بڑا ظلم پیا کردہ ہے. سرکار افسردہ ہو گئے سرکار غم دے اندر جناب والا چلے گئے. حضرت عمار نے آکے حضرت بلال نو دسیا ہے اے عمار تیرا نبی تیری وجہ تو بہت پریشان ہویا ہے بہت غم زدہ ہویا ہے بڑا غمگین ہویا ہے. حضرت بلال نے عرض کی ہیں عمار جا کے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کر سونے میں سارے ظلم برداشت کر سکنا وا میں سب کچھ برداشت کر سکنا وا لیکن یا رسول اللہ میری اتنی کہ خواہش ہے تسی کہہ دیو بلال میرا ہے بلال میرا غلام ہے. یا رسول اللہ اتنی گل تسی فرما دیتی تے بلال دے ظلم و ستم انہوں یاد ہی نہیں رہنے ہیں. اس واسطے جناب والا روم دا شہنشاہ توجہ ہے کہ نہیں اچھی بولو سبحان اللہ. میاں صاحب نے گل کی ہے کچا رنگین لاری والا تے جیڑا چڑھدا لیندہ رہندہ عشق تیرے دا رنگ محمد عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہر ظلم برداشت کرنے واسطے بلال تیار ہے، ہر ستم نو برداشت کرنے واسطے بلال تیار ہے، لیکن اتنی گل کہنا چاہتا ہے، اتنی ایک تمنا رکھدا ہے، اتنی ایک خواہش رکھدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمار میرے غلام دی کیڑی خواہش ہے؟ عرض کرتا ہے ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے، آپ اتنا کہہ دیں کہ تو ہمارا ہے۔ اونچی بول، فرمایا ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے، آپ اتنا کہہ دیں کہ تو ہمارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال تے ظلم و ستم پہ ہوندے نے، سرکار پریشان بیٹھے نے، سرکار پشیمان نے۔ حضرت صدیق پاک صدیق اکبر آئے، قربان جاواں صدیق تیری عظمت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت وچ حاضر ہوئے، اپنے محبوب نو ویکھیا، محبوب دے چہرے تے غم دے آثار نے۔ اے آقا پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ پریشانی دا سبب کیوے، باعث کیوے، وجہ کیوے؟ یا رسول اللہ توڑے غلام ابو بکر تو برداشت نہیں ہوندا کہ ابو بکر بھی موجود ہوئے، ابو بکر دا آقا پریشان ہوئے۔ میرے آقا نے ابو بکر نو فرمایا ہے اے ابو بکر میں نو غم ستائی جاندہ ہے، بلال تے ظلم پہ آندہ ہے، وہ ساڑھا کلمہ پہ پڑھدا ہے۔ صحابہ فرماندے نے، مورخین نے لکھے آئے، سیرت نگارہ نے لکھے آئے، ابو بکر تیزی نال اٹھے، تیزی دے نال جناب ابو بکر اٹھے نے۔ صحابہ ایک گلہ پہ کر دینے، آج ابو بکر سرکار دی بارگاہ چھوڑوں ہی آوے گا جدو نال بلال بھی لے کے آوے گا، کیونکہ ابو بکر دے جان دے انداز پہ دس دینے ایمیں نہیں جا رہے آج کچھ کر کے وکھاوے گا۔ انہاں عاشقاں نے صرف گلہ ہی نہیں کیتیاں، کر کے وکھایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے گھر پہنچے، گھر دے اندر فرمایا اپنی اہلیہ نو کنے کو سونا تیرے کول، سودا بڑا مہنگا کرنا ہے، جنہ کچھ ہے مینوں دے دے۔ انہیں جناب والا جو سونا جو درہم دینار سی آپ دی بارگاہ پیش کر دیتے جو اس وقت موجود سی۔ حضرت ابو بکر نے چکے امیہ دے گھر پہنچ گئے، امیہ نو کہندے نے امیہ سنائے غلام دینا ہے۔ انہیں کہ ابو بکر انہا کوئی قیمتی تا نہیں ہے۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے جیڑا میرے محبوب دی اکھ دا تارا ہوئے، جیڑا میرے محبوب دی اکھ دا تارا ہوئے، تینوں کی پتہ ایدی شان کے وے۔ فرمایا بدر اچھا فلک پر نہ ہلال اچھا ہے۔ بدر کہیں نے 14ویں دے چنو، ہلال کہیں نے پہلی دے چنو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا بدر اچھا ہے فلک پر نہ بلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ ارے چشم بینا ہو، ویکھن والی نگاہ ہوئے، ویکھن والی نظر ہوئے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال چاہے۔ انہیں کہ گل کر میں لینا ہے، انہیں کہ تیرے کسے کم دا نہیں، فرمایا تینوں خبر ہی نہیں۔ انہیں سوچیا کہ آج ابو بکر جنون دندر ہے، عشق جناب والا ایدہ ٹھاٹا پیا مار دے، عشق والا سمندر قیمتی ہو جی منگا نہ ادا کر سکے نہ انہوں دے ماں۔ انہیں جناب اللہ بہت ڈاڑی قیمت منگی۔ حضرت ابو بکر نے گل کیتی نہیں کم کر، فرمایا اے پھڑ غلام مینوں دے،
امیہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، فرمایا میں تو بڑا تینوں سمجھدار تاجر چیز جدوں خرید دے ہے تے بڑا جناب والا محنت کر دے ہے، قیمت کم کران دے ہے، لیکن ابو بکر کیوں جیا سودا کیتا ہے؟ انہا کوئی قیمتی بھی نہیں ہے تے تو انہیں پیسے دے کے جا رہے آئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں بلال دی قیمت تو کچھ بھی نہیں منگی، اگر میں نو اپنا آپ ہی بیچنا پہ جاندہ ہے میں غلام خرید کے زہرا دے بابا دی بارگاہ جو پیش کردہ۔ فرمایا تو تے منگے آئی۔ اللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ عاشق دا ذکر سن کے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، محبت نال بول سبحان اللہ۔ غلام خرید کر کے جناب ابو بکر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ہاتھ پڑیا ہویا ہے بلال دا۔ صحابہ ایک دوجے نو کہندے پہنے اسی تے پہلے ہی کہہ چھڑیا سی اج ابو بکر خالی نہیں آوے گا، نال حضرت بلال نو بھی لے کے آوے گا۔ او دیکھو بلال آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے نبی دی بارگاہ تحفہ پیش کیتا، سونے آج تو بعد اے غم ختم ہو گیا، اے غلام تو اڈا ہے، قربان جاواں بلال تیرے عشق تو، جد تو امیہ دا غلام سی تے تیرے اتے ظلم و ستم ہوندے سی، آج ویکھنے ہیں تو محمد عربی دا غلام بن گئے ہیں، تیری شان کے وے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ساڈا غلام ہے، آج تو بعد ساڈا وزیر خزانہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھی بول سبحان اللہ۔ فرمایا ساڈا مؤذن ہے، وزیر خزانہ ہے، جیڑا کوئی مہمان آوے گا بلال تو سنبھالیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور او دن بھی تاریخ نے ویکھے آئے، لوگاں نے ویکھے آئے، اللہ دا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آج ایدی چھت تے کوئی ہور نہیں چڑھے گا، میرا کالا بلال جاوے گا۔ کچھ سردارہ نے تراز کیتا ہے، سنیا بیت اللہ ہے، اس جناب والا اللہ دا گھر ہے، جتے کوئی سردار چڑھنا چاہی دا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تواڈی نگاہاں دے اندر اور سردار ہوندے نے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ دی نگاہ دے وچ اونچی شان والا وہی ہوے گا جیڑا متقی زیادہ ہوے گا۔ سرکار نے شان بخشی کے نہیں بخشی، سرکار دا وصال ہویا، آخری بات کرن لگا ہاں، دسن لگا ہاں، آج بھی اذانہ پہی ہوندی ہیں تے بلال نے بھی اذان پڑھی ہے۔ حضرت بلال کو چند دن رہے، برداشت نہیں ہوندہ، مدینے چ رواں، آپ نکل گئے کیونکہ محبوب جو مدینے چ سامنے نظر نہیں پیا ہوندے۔ فرمایا بلال تے رہے کہ تو کی کرنا ہے، تو تھے رہے کہ چل کتے ہور جا کے ڈیرے لا۔ کچھ عرصہ گزرے آئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بلال نو خواب دے اندر زیارت کروائیے، فرمایا ما ہادہ الجفا یا بلال، فرمایا ایک کیڑی بے وفائی پہ کرنا ہے، اسی جدوں پردہ کیتا ہے ساڑھے مدینے نو بھی چھڑ دیتا ہے، ساڑھے مدینے نو بھی چھڑ کے چلا گیا ہے، یہی خواب ویکھے آئے حضرت بلال نے۔ صبح ہوئی ہے، صبح ہون تو بھی پہلے اندھیرے دے اندر حضرت بلال نے رفت سفر باندھ لے آئے، روانہ ہوئے نے بلال، حضرت بلال روانہ ہونے، لوگی پوچھ دینے کتھے چلے آئے بلال؟ حج تے اندھیرا ہے، سورج تے طلوع ہون دے، روشنی تے ہون دے۔ فرمایا ہوں سکون نہیں آندا، سکون نہیں آ رہا، بلاوا آ گیا ہے مصطفیٰ دا، جدوں سرکار دا بلاوا آ جاوے تے پھر رکیا نہیں جاندہ، ٹھہریا نہیں جاندہ۔ حضرت بلال پہنچے سب تو پہلے گنبد خضرا، حجرہ اما عائشہ صدیق پاک جناب والا آپ حضرت سیدہ اما عائشہ حضرت صدیقہ پاک دے حجرے دے اندر داخل ہوئے تے سرکار دی بارگاہ دے اندر سلامی پیش کی تھی، اور سلام
سلامی اس درد نال پیش کی، مدینے والے اکٹھے ہو گئے، کبار صحابہ، بڑے بڑے جناب والا قد آور صحابہ سارے شان والے نے، لیکن اللہ نے کچھ جانو بہت اچھی شان دیتی ہے۔ صحابہ ہوندے پینے، کٹھے ہوندے پینے، حضرت عمر نے آکھیا اے بلال او اذان سنا جڑی سرکار دے زمانے دے وچ دیندا سی، اج آزان پڑھ کے سنا۔ تاریخ دے اوراق دے اندر، سیرت دی کتاباں دے اوراق دے اندر یہ بات درج ہے، حضرت بلال نے گل منی نہیں ہے۔ اے عمر کے میں آزان پڑھا، پہلے میں آزان پڑھدا سی، مدینے والا سامنے ہوندا سی، اج میں کے میں آزان پڑھ سکنا؟ انہوں نے منت سماجت کی ہے۔ پھر آپ نے سوچیا صحابہ ایک ہی جناب لا منت ترلا باقی ہے، بلال دا شہزادیاں نو بلا کے لایا ہو، علی دے بیٹیاں نو بلا کے لایا ہو، جدو حسن و حسین کہن گے بلال اذان ضرور پڑے گا۔ شہزادے آگئے نے، چاچا بلال مہربانی کرو اذان سناؤ، سارا مدینہ تھوڑی اذان سننا چاہتا ہے، مہربانی کرو چچا بلال اذان سناؤ۔ قربان جاوا حضرت بلال نے جواب دیتے ہو شہزادے ہو تھوڑے اتے بلال دا مال بھی قربان ہوئے نالے جان بھی قربان ہوئے، تے گویا کہ حضرت بلال نے بھی شنوی درس دیتا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی۔ اے چچا بلال آزان سناؤ۔ حضرت بلال نے آزان شروع کی تھی، سیرت دی کتاباں دے وچ لکھے حضرت بلال نے جدوں پڑھے آئے نا اشہد انہ محمد رسول اللہ، پھر آزان بھی حضرت بلال دی۔ اور علامہ اقبال نے فرق دسی ہے، وہ اذان ہو رہا ہے، آج دی اذان ہو رہا ہے۔ ایسے واسطے جناب والا کلندر لاہوری بولے کہندہ رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی، آج بھی آزانہ پیوں دیئے نے۔ اس دن بلال نے بھی مدینے دے شہر دے اندر آزان پڑھی ہے، سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا، رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزان روح بلالی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت نگارے نے لکھے آئے، فرمایا جدوں بلال نے پڑھے آئے اشہد ان محمد رسول بلال نے جدو زبان تے کلمات آئے نے غش کھائی ہے، بلال تھلے ڈگ پہنے، صحابہ پانی لے کے آگئے نے، پانی پلایا ہے۔ حضرت بلال نے اکھ کھولی ہے، صحابہ نو کہندے نے کی پہ کر دے ہو، کی پہ کر دے ہو؟ انہوں نے آکھیا تسی جناب والا غش کھا کے ڈگ پیسی، اس واسے اسی تنو ہوش دلان واسے پانی پہ پلانے ہیں۔ تے مولانا روم نے مسلمی شریف جمدرے دا جواب درج فرمایا، آپ نے فرمایا تسی کی کہندے پئے ہو میری پیاس بجھ جائے گی، ہفت دریا گر بنو شم۔ فرمایا اے صحابہ اتنے ایک پیالہ ہے، اگر میں نے 7 دریا بھی پلا دے ہو تو میری جناب والا پیاس نہیں بجھے گی۔ صحابہ نے کیا ہے اے بلال تیری پیاس کے دنال بجھنی ہے، سنو گے سنیوں میں چل جاؤ گے۔ صحابہ نو بلال نے جواب دیتا ہے اے صحابہ بلال دی پیاس مصطفیٰ دی دیدی بجھا سکتی ہے، واللیل دی صرف دا دیداری بجھا سکتا ہے، والدعا دے مکڑے دا دیداری پیاس بجھا سکتا ہے، پانی انہوں نہیں بجھا سکتا۔ اے بلال تیری عظمت تو قربان، تیرے عشق تو قربان۔ او بلال جدوں وصال باخری گل کرن لگا ہاں، جدوں حضرت بلال پاک دا وصال ہویا نا تے آپ دی زوجہ اہلیہ محترمہ
آپ نے فرمایا واہ حزنا واہ حزنا واہ حزنا، غم دی گھڑیاں آ گئیاں، اج میرا شوہر میرے کو جدا ہونے لگا ہے۔ حضرت بلال نے بے ساختہ ہو کے فرمایا قال لہا واہ تربا واہ تربا، فرمایا غم نہیں اج تے خوشی دا دن آ گیا ہے، غم نہیں اج تے خوشی دا دن آ گیا ہے۔ آپ دی بیوی نے آکے حضور آپ دی جدائی دا ٹائم آ گیا، خوشی دا وقت نہیں ہے۔ فرمایا جدائیاں تواڈے واسطے نے، اج محبوب دے وصل و وصال دا دن آ گیا ہے۔ میں صبح جا کے اپنے محبوب دا بھی دیدار کراں گا، محبوب دے یاراں دا بھی دیدار کراں گا۔ یہ شان ہے بلال کی، یہ عشق ہے بلال کا۔ حضور وقت ختم ہو جائے، عشق بلال کی داستان ختم نہ ہو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرما کے ہمیں بھی عشق بلال سے ہمیں بھی اللہ حصہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔